کمرے سے نکلتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، نوال پہ کمبل درست کرتا باہر نکلتے اس کے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بہروز آفندی اور ناہید بیگم کو ٹیبل پہ پایا تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، پھر ایک مسکراہٹ اپنے باپ کی طرف اچھالی اور ہاتھ بڑھا کے 2 بوائل انڈے اٹھا کے ان سے انصاف کیا۔ اتنی دیر میں ملازمہ بلیک کافی کے کپ کے ساتھ حاضر ہوئی۔ زارون نے کپ اٹھا کے ایک گھونٹ لیا، پھر انہیں آواز دی، سنیں 5 منٹ میں مجھے گھر کے اندر کے سارے ملازم مجھے یہاں چاہیے۔ وہ ناہید بیگم کو ہمیشہ سے ہی ایسے ہی اگنور کرتا تھا۔ بہروز آفندی کا ناشتہ کرتا ہاتھ صرف لمحے بھر کے لیے رکا۔ جو ماں باپ بچپن میں اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو ان کی اولاد جوان ہو کے خود سر باغی اور ضدی ہو جاتی ہے، اور پھر والدین سب سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہماری سنتی ہی نہیں ہے۔ پھر انہیں اولاد سے 1000 شکایات ہوتی ہیں۔ وہ کافی کے سپ لیتا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ کافی ختم ہونے پہ حال میں لوٹا، کپ خالی ٹیبل پہ رکھ کے نظر اٹھائی تو سارے ملازم ہاتھ باندھ کے سر جھکائے ایک لائن میں کھڑے تھے۔ زارون نے گلے کو کھنکار کے بات شروع کی، میں اپنے بیڈ روم کے برابر والے اسٹڈی روم میں ہوں اور میڈم بیڈ روم میں سو رہی ہیں۔ اگر بیڈ روم کے آس پاس شور ہوا، کسی کے کہنے پہ بھی آپ میں سے کسی نے بھی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو اس بندے کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، وہ سب سے نرمی سے ہی بات کرتا تھا، مگر بات کرتے ہوئے لہجہ اور آواز اتنی ٹھہری ہوئی تھی اور ہر جذبے سے آری تھی کہ سامنے والا آگے سے ایک لفظ کہنے کی ہمت خود میں مفقود پاتا تھا۔ بہروز آفندی نے ناشتہ ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے، پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ برخوردار، سب خیریت ہے نا؟ زارون اس بات میں سر ہلا گیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس آپ کی بہو کے سر میں تھوڑا درد تھا، دوائی لے کے سوئیے۔ بہروز آفندی کے ہونٹوں پہ شریر سی مسکراہٹ در آئی۔ زارون نے نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب اس مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے۔ بہروز آفندی کرسی پیچھے کرتے کھڑے ہوئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جھک کے بولے، بہت آگے جاؤ گے۔ زارون کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا زارون آفندی زندگی کے راستے میں بہروز آفندی سے آگے ہونا چاہیے، تو بس اب وہ بزنس ہو یا بیوی کی غلامی، زارون آفندی ہر جگہ آپ سے آگے ہوگا۔ بہروز آفندی کا بہت زور کا کہا ڈرائنگ روم میں گونجا تھا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، راہداری سے ہوتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے، مگر پیچھے ناہید بیگم خالی ہاتھ اور خالی دامن بیٹھی رہ گئیں۔ ان کو زارون کا ضرورت سے زیادہ نوال کا خیال رکھنا کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا شمار ایسے لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذات کو ہر چیز سے اوپر رکھتی ہیں۔ ان کی عزت، ان کا گھر، ان کی زندگی، ان کا اسٹیٹس، ان کی اولاد اور شوہر، انہوں نے ہمیشہ خود سے سب کو پیچھے رکھا تھا، اور وہ کبھی بھی خود کی غلطی تسلیم نہ کرنے والی ایک انا پرست عورت تھی۔ ایسی عورتیں میں نے اکثر آخری وقت میں ایسے ہی خالی ہاتھ ہی دیکھی ہیں۔ بہروز آفندی نے ناہید بیگم کو ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین کی بیٹی تھی۔ ہر لڑکے کی طرح بہروز آفندی کو بھی ایسی ہی لائف پارٹنر کی خواہش تھی جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، اور پھر انہیں قدم سے قدم ملا کے چلنے والی بیوی تو ملی، ایک بہترین بزنس پارٹنر ملی، لوگوں سے واہ واہ ملی، مگر اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی ماں نہ مل سکی۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم میں آیا تھا، پھر موبائل نکال کے سعد کو فون ملایا۔ سعد نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا تھا۔ سر آپ کب تک آئیں گے؟ زارون نے فون ایک کان سے ہٹا کے دوسرے کان پہ لگایا۔ وہ سعد کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا، ہر بات کا بتنگڑ بنانا جانتا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا، آج میں آفس نہیں آؤں گا، جو بھی میٹنگز ہیں سب آن لائن اٹینڈ کروں گا۔ سعد کی زبان میں کھجلی ہوئی، سر میں مانتا ہوں آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، مگر ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ زارون کی اگلی بات پہ اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ سعد نام کو کافی لمبا کھینچا گیا تھا۔ کووڈ میں ہم نے پورے 2 سال آن لائن کام کیا تھا،
ایک دن میں قیامت نہیں آ جائے گی۔ سامنے سعد نے اپنا سر دائیں بائیں نفی میں گھمایا۔ سر قیامت آ جائے گی؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج ہماری شاہو گروپس کے چیئرمین سے میٹنگ ہے جس کے لیے ہم پچھلے کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ میٹنگ اچھی نہیں رہی تو آپ بھول جائیں کہ ہم ان کے 5 اسٹار ہوٹل کی فرینچائز یہاں کھول سکیں گے۔ زارون نے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اپنی پیشانی دبائی۔ ویسے بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور نوال کی الگ پریشانی تھی۔ اب یہ الگ مسئلہ نکل آیا تھا۔ سعد کو لگا جیسے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا، کال چل رہی تھی، مطلب زارون کی پوٹلی سے کچھ نکلنے والا تھا۔ تبھی ایئر پیس میں سے آواز گونجی، یہ بتاؤ ان سے میٹنگ کب ہے؟ سعد نے دوسرے موبائل کے نوٹس کھولے۔ سر دوپہر کو ہے، لنچ ہم ساتھ کریں گے۔ زارون نے سکون کا سانس لیا، پھر اپنی ایزی چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ لنچ کا انتظام کرواتا ہوں، انہیں ایئرپورٹ سے یہاں لے آنا۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم ایسے ہی فرینچائز نہیں کھول رہے، کھانے میں ہمارا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اور ایسے کرو کہ جو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں انہیں آن لائن ارینج کرواؤ، مگر آدھے گھنٹے بعد، میں جب تک ریڈی ہوتا ہوں۔ ساتھ ہی فون بند کر دیا، پھر فون اٹھا کے ایک نمبر پریس کیا۔ پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں ایسے کرو، 2 بوائل ایگ میرے بیڈ روم میں بھیجو۔ ساتھ ہی فون رکھا، پھر پین لے کے ایک کاغذ پہ گھسیٹا اور کاغذ لے کے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کاغذ ٹیبل پہ رکھا اور الماری سے آفس کے کپڑوں میں سے وائٹ شرٹ نکالی، ٹریک سوٹ کا اپر اتار کے شرٹ پہن لی، ٹائی لگا کے بال سیٹ کیے۔ نوال کی سائڈ کا لیمپ آن کیا کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ زارون نے کاغذ اٹھا کے دروازہ کھولا، ایک ہاتھ سے ٹرے تھامی اور دوسرے ہاتھ سے کاغذ ملازمہ کو بڑھایا۔ آج لنچ میں یہ چیزیں بنیں گی۔ فاخر کو فون کر کے فوراً بلائیں، اس سے بولیں کہ باقی کی چھٹیاں بعد میں کرے، اور اس کے پیچھے 2 ڈشز لکھی ہیں، یہ میں خود بناؤں گا۔ اس کا سارا سامان منگوا کے ہر چیز ریڈی کر کے رکھیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ فاخر سے فون کر کے پوچھ لیں، اسے سب معلوم ہے۔ زاہدہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ زارون نے بیڈ کا رخ کیا، پھر جھک کے نوال کی گال تھپ تھپائی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، پھر گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا، پھر سامنے زارون کو دیکھ کے جیسے اس نے سکون کا سانس لیا۔ زارون کو وہ ڈری سہمی تو لگی، مگر رات جتنی بے ہوش نہیں لگی۔ نوال کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا، چائے۔ زارون نے چونک کے اسے دیکھا، پھر پلیٹ اٹھا کے نوال کے سامنے کی۔ فی الحال یہ کھاؤ۔ نوال نے نفی میں سر ہلایا، مجھے چائے پینی ہے۔ زارون نے لمبا سانس کھینچ کے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور ایک وائس میسج کیا، سعد میٹنگ آدھے گھنٹے نہیں بلکہ 1 گھنٹے بعد کی رکھو۔ پھر موبائل اپنے پاس بیڈ پہ ہی رکھ دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوال نے اتنی آرام سے یہ انڈے نہیں کھانے تھے۔ نوال آنکھیں موند کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ زارون نے اسے آواز دی تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ چلو یہ کھاؤ، شاباش۔ اس نے خفگی سے زارون کو گھورا، بولا ہے نا چائے چاہیے تو بس چائے چاہیے۔ لہجے میں غصہ اور خفگی دونوں شامل تھے۔ زارون نے پلیٹ اپنے گھٹنوں پہ رکھی، چلو ٹھیک ہے، چائے میں اس شرط پہ منگواؤں گا کہ جب تم یہ انڈے کھا لو گی۔ نوال نے اسے ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی، پھر کمبل ہٹانے لگی تو زارون نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا، ہاتھ دھونے جا رہی ہوں۔ زارون نے بڑے ہی ضبط سے اس کی حرکت برداشت کی تھی، مگر مجال ہے جو پیشانی پہ ایک بھی بل پڑا ہو۔ نہیں، تم بستر سے نہیں نکلو گی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی تھی کہ کہیں اس کی نیند نہ کھل جائے، اور کجا وہ ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم نوال 12 یا 1 بجے تک تو سوئے۔ چلو میں کھلاتا ہوں، یار جلدی کر لو میری میٹنگز بھی ہیں۔ اس نے ایک انڈا اٹھا کے اس کے منہ کی طرف بڑھایا تو نوال اپنا منہ دوسری طرف کر گئی۔ نوال یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس نے نوال کو گھور کے کہا۔ نوال نے تڑپ کے جواب دیا، تو جائیں، میں نے کہا ہے کہ مجھے انڈا کھلائیں۔ زارون نے ایک ہاتھ منہ پہ پھیرا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، بالکل صحیح کہا ہے کسی نے، مرد اپنی من پسند عورت کے ہاتھوں ہی اپنی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑواتا ہے۔ پھر اپنا موبائل اٹھا کے ایسے ظاہر کیا جیسے کوئی نمبر ملا رہا ہے، کان سے لگایا، ہاں آپ چائے نہ لائیے گا،
نوال نے فوراً زارون کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انڈا موجود تھا، پھر اپنے منہ کے قریب لے جا کے چھوڑ دیا، مطلب کہ اب کھلاؤ۔ زارون نے مسکراہٹ دبائی، پھر دونوں انڈے کھلا کے ایک ٹیشو کھینچ کے ہاتھ صاف کیا اور ہاتھ بڑھا کے لیمپ آف کیا۔ چلو اب لیٹ جاؤ۔ نوال نے زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ چائے پینی ہے مجھے اور اب نہیں سونا۔ زارون نے کمبل ہٹایا اور اس کے قریب ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بیٹھا ہوں نا، چائے آئے گی تو اٹھا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ سو، ایسے ہی لیٹ جاؤ۔ صد شکر کہ وہ بغیر ضد کے لیٹ گئی۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ شاید وہ مزید بحث کرنے کی طاقت فی الحال نہیں رکھتی تھی۔ پھر چہرے پہ آئے بال دوسرے ہاتھ سے ہٹائے اور پھر وہ خود صرف اتنی آواز میں بولا کہ اس کے علاوہ کوئی سن نہ سکے، I will never love anyone the way I love her۔ اگر ایسی حرکتیں نوال کی جگہ کوئی اور لڑکی کرتی تو زارون آفندی اسے دوبارہ دیکھنا پسند نہ کرتا، مگر اس لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس پاتا تھا۔ فون کی آواز پر وہ حال میں لوٹا۔ اس نے پھرتی سے کال کٹ کی۔ نوال سو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کمبل درست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بجنے کی آواز پہ نوال کے جائے نماز فولڈ کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے دکھتے سر کے ساتھ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جائے نماز صوفے پہ رکھ کے اس نے نماز کی چادر اتاری۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چادر میں بھی بہت وزن ہو۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی، پھر ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور نوال سے مخاطب ہوئی۔ میڈم، سر نے کھانا بھیجا ہے اور خاص تاکید کی ہے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ نوال نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر اپنا دوپٹہ اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا۔ ٹھیک ہے، میں کھا رہی ہوں، مگر 10 منٹ میں گھر کا سب سے بڑا کپ جو بھی ہو وہ چائے سے بھرا ہوا ہو اور چائے کڑک ہونی چاہیے۔ میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تو اس نے بمشکل آدھی روٹی کھا کے سر درد کی ٹیبلٹ لی، پھر تھوڑے سے چائنیز رائس کھائے۔ تبھی ملازمہ چائے کے کپ کے ساتھ حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ لے کے 2-4 گھونٹ لیے۔ ایسے لگا جیسے ایک دم سکون مل گیا ہو۔ یہ ٹیبلٹ وہ جب بھی کھاتی تھی ایسی ہی طبیعت ہوتی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ جب بھی اس شخص سے سامنا ہوتا وہ اپنے ماضی میں ایسی دھنستی کہ اس سے نکلنے کے لیے ایسی بہت سی دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اور کل رات تو زارون کے سوال کرتی نظریں وہ کیا بتاتی؟ کیا ہوا تھا؟ اور فائدہ کیا ہوتا بتانے کا؟ وہ زارون کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتی۔ شاید دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ حال میں لوٹی۔ زارون ایک دم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نوال نے ایک نظر اس پہ ڈال کے نظروں کا زاویہ ہی بدل لیا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر زارون ہوتا تو اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ پھر وہ سوچتی کہ اگر اس کی ماں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر باپ ہوتا تو اس سے آگے دماغ سوچنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میرا سو کالڈ باپ۔ زارون نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتی کسی غیر مرئی نقطے پہ غور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ٹریک سوٹ کا اپر لیتا واش روم میں چلا گیا۔ جس وقت وہ واپس لوٹا نوال کپ رکھ کے صوفے سے کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پہ ٹک گئی۔ دماغ عجیب الجھن میں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس میں یہ سستی کم از کم آج تو رہنی تھی۔ زارون بظاہر شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، مگر اس کی نظریں نوال کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ وہ برش رکھتا اپنے قدم نوال کی طرف بڑھا گیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نوال نے نظر اٹھا کے سامنے لانگ مرر میں دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نوال کے کانوں میں زارون کی آواز گونجی۔ میٹ بتا رہی تھی تمہارے سر میں درد تھا، کوئی دوا لی ہے؟ زارون کے بولنے کی دیر تھی، وہ تو برابر میں جیسے بھری بیٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور زارون کے بالکل سامنے آئی۔ زارون نے دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پہ رکھ کے بڑی دلچسپی سے سامنے غصے میں کھڑی حسینہ کو دیکھا۔ اس کو تو ابھی تک نوال کے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات اس کا موڈ اچھا خاصا تھا۔ کس وجہ سے اس نے وہ دوائی لی اور کب سے لے رہی ہے، یہ بات اسے کافی پریشان کر رہی تھی۔ نوال نے کھڑے ہو کے ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا، پھر غصے سے لال چہرے کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔
آج آپ بتا ہی دیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نوال کی باتوں پہ اس کے ہونٹوں پہ بڑی شریر سی مسکراہٹ در آئی۔ وہ یوں ملی کہ بظاہر خفا خفا سی لگی، نہ جانے کیوں وہ مجھے پھر بھی با وفا سی لگی۔ زارون نے بڑے جذب کے عالم میں یہ شعر کہا، مگر نوال پہ آج احساس کمتری کا غلبہ بڑی ہی شدت سے ہو رہا تھا، جو اگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو اس شعر کو خوب انجوائے کرتی۔ اپنے بچپن کے کھو جانے کا دکھ اود کر آیا تھا، اور وہ بہت ضبط کرنے کے باوجود ایک آنسو آنکھ سے بہہ گیا۔ زارون کی ساری شوخی منٹ میں ہوا ہوئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے نوال کے برابر میں آ ٹھہرا، اسے کندھوں سے پکڑ کے رخ اپنی طرف کیا تو نوال کا دوپٹہ ایک سائیڈ سے پھسل کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ زارون کو حد سے زیادہ الجھی ہوئی لگی تھی۔ زارون نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود زمین پہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے ملائم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اس کے چہرے پہ ایک سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں نوال کے لیے نرمی ہی نرمی تھی، اور جب وہ بولا تو لہجے میں بے حساب محبت اور فکر چھلک رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ زارون نے اپنی نظریں ہاتھوں سے نوال کے چہرے کی طرف اٹھائیں تو وہ نظریں نیچے کیے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ زارون نے اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کیے اور تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نوال نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو زارون نے اپنی آنکھیں نوال کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ان گزرے سالوں میں ایسا کیا ہوا جو تمہارا دل اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور نہ میں تم سے پوچھوں گا، کیونکہ تمہارے گزرے وقت کو میں نہیں بدل سکتا۔ ہاں، مگر آنے والے وقت میں زارون بہروز آفندی کو تم اپنے اتنے سالوں کی کمائی سمجھو، اس کو جس طرح سے چاہو خرچ کرو، اسے جس طرح سے چاہو استعمال کرو۔ مجھے تم ہر لمحہ اپنے پیچھے کھڑا پاؤ گی، آگے اس لیے کھڑا نہیں پاؤ گی کہ میں تمہیں ایک مضبوط، ہر حالات کو بغیر خوف کے یا ڈر کے فیس کرنے والی لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کل کو میں نہ رہوں۔ زارون کے اس جملے پہ نوال نے تڑپ کے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کتنا ظالم شخص تھا، ابھی تو ملا تھا اور ابھی سے جدا ہونے کی بات کر رہا تھا۔ نوال کی اس حرکت پہ زارون کے لب بے اختیار پھیلے۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نوال نے چونک کے اپنا ہاتھ جو زارون کے منہ پہ رکھا تھا ایک دم کھینچا، اور سامنے ناہید بیگم کو دیکھ کے دوسرا ہاتھ بھی کھینچنا چاہا، مگر زارون نے اس ہاتھ پہ اپنی پکڑ مضبوط کر دی۔ نوال نے الجھ کے اسے دیکھا، جس کی پوزیشن میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اندر آنے والی ذات کون ہے۔ ہاں، چہرے پہ کچھ دیر پہلے جو نرمی تھی اس کی جگہ اب چہرہ ہر جذبے سے عاری ہو گیا تھا۔ نوال نے ناہید آفندی کو دیکھا تو وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور زارون جب اٹھ کے اس کے برابر میں بیٹھا مگر ایک ہاتھ پھیلا کے اس کے کندھے پہ بھی رکھ دیا تو نوال کا دل کیا وہ زارون کا قتل کر دے۔ بے شرمی کی حد ہو گئی۔ زارون نے سوالیہ نظروں سے ناہید بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات لمحے میں بدلے اور بولیں تو لہجے سے چاشنی ٹپک رہی تھی۔ بیٹا، میں تو نوال کی طبیعت معلوم کرنے آئی تھی، جبکہ اصل میں وہ نوال کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ زارون نے کے ساتھ بڑی زور سے گردن دائیں اور بائیں ہلائی۔ مگر میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ اب میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، آئندہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ پھر ایک دم کھڑا ہوا اور نوال سے مخاطب ہوا، چلو نوال، شاباش، جلدی سے پیکنگ کرو، ہم ہمارے اصلی گھر جا رہے ہیں، جہاں کم سے کم پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز ہوگی۔ ناہید آفندی کم سے کم نوال کے سامنے اپنی انسلٹ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے الٹے قدموں پلٹ گئیں، اور نوال، وہ تو زارون کے بدلتے رویے سے پریشان ہو گئی۔ یہ تو کوئی اور ہی زارون تھا جو ناہید بیگم سے بات کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور ہی زارون ہوتا تھا جو اس سے بات کرتا تھا۔ زارون کی آواز نے اس کی سوچوں کو بریک لگائی۔ جلدی کرنا، میں ذرا بابا سے مل کے آتا ہوں۔ یہ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا
اور نوال ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کے رہ گئی۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی کیونکہ چیزیں سمیٹنے میں ٹائم لگنا تھا اور پھر اس نے بھی بابا سے ملنا تھا۔ اس ایک شخص کی دھیمی سی مسکراہٹ نے کئی زمانوں کی وحشت پہ خاک ڈال دی۔ وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ وہ اور زارون ابھی گھر پہنچے تھے۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی گارڈ نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کے کتنی دیر پتھر بنی رہ گئی۔ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک سبزہ ہی سبزہ، جس میں زیادہ تر پھول پودے مختلف ممالک سے منگوا کے لگائے گئے تھے۔ شام آہستہ آہستہ گارڈن پہ اتر رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں درختوں کی شاخوں سے پھسلتی ہوئی سبز گھاس پہ سنہری دھاریاں بنا رہی تھیں۔ گارڈن کے ایک طرف بنا وہ سنگل اسٹوری گھر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کی کہانی اپنے اندر سمیٹے کھڑا ہو۔ سفید دیواروں اور مٹیالے رنگ کی چھت کے نیچے کھڑکیوں سے جھانکتی مدھم روشنی ایک اجنبی سی اپنائیت پیدا کر رہی تھی۔ گھر کے ساتھ بنا چھوٹا سا سوئمنگ پول شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی میں آسمان کا عکس ایسے لرز رہا تھا جیسے کوئی خواب ہلکی سانس لے رہا ہو۔ ارد گرد کھلے پھول، خوشبودار پودے اور سلیقے سے تراشی گئی جھاڑیاں اس منظر کو اور بھی حسین بنا رہی تھیں۔ ہوا میں مٹی، پھولوں اور خاموشی کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ باغ کے بیچ میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے یہ جگہ اس کا برسوں پرانا انتظار کر رہی ہو۔ یہاں ہر چیز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون موجزن تھا، یا شاید کوئی آنے والی کہانی جو ابھی لکھی جانا باقی تھی۔ یہ محض ایک گھر نہیں تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں محبت جنم لیتی ہے، جہاں خاموشیاں بولتی ہیں اور جہاں زندگی ایک نئے موڑ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ وہ بھی اور تفصیلی جائزہ لیتی کہ زارون کی آواز پہ وہ چونکی اور اس کی تقلید میں قدم بڑھا گئی۔ گھر جیسے باہر سے خوبصورت تھا، ایسے ہی اندر کی دنیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایک خاموش پرسکون دنیا اس کے ارد گرد سمٹ آئی۔ یہ گھر بڑا نہیں تھا، مگر اس کی سادگی میں ایک خاص کشش تھی۔ یہاں ہر چیز محدود تھی، مگر بے حد سلیقے سے چنی ہوئی۔ سامنے ٹی وی لاؤنج تھا، کشادہ اور روشن۔ اس کی دیواریں شفاف گلاس کی بنی ہوئی تھیں، جیسے ترکش ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، جس سے روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی اور ماحول کو مزید وسیع اور دلکش بنا رہی تھی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ نفیس سا صوفہ رکھا تھا، سادہ مگر آرام دہ۔ ایک طرف بڑی اسکرین والا ٹی وی اور اس کے سامنے بہت خوبصورت قالین بچھا تھا۔ سب کچھ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی اوپن کچن تھا، جدید طرز کا صاف ستھرا اور روشن کچن۔ کچن کے عین ساتھ رکھا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک بیڈ روم سادہ مگر آرام دہ، دوسرا اسٹڈی روم خاموش منظم، جیسے یہاں سوچوں کو ترتیب دی جاتی ہو، خواب لکھے جاتے ہو۔ اس کی نظر لاؤنج میں رکھے غیر ملکی شو پیسز پہ پڑی، کسی ملک کا مجسمہ، کہیں پہ کسی شہر کی علامت۔ ہر چیز اس شخص کی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی، جس کے نام کے ساتھ اس کی زندگی سالوں سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی، اپنا گھر دیکھ کے ایسا دلی سکون محسوس کر رہی تھی جو اس نے آج تک نہیں کیا۔ کیسا احساس تھا یہ؟ زارون نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو گلاب کی محصور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کمرے میں نظر گھمائی تو سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل پہ خوبصورت گلاب کے بوکے رکھے تھے۔ یہ کام ضرور سعد کا تھا۔ اس کے گھر کی چابی سعد کے پاس ہوتی تھی اور اس نے صبح اسے فون کر کے بولا تھا کہ کچھ دن سے گھر بند ہے تو کسی کو بھی لے کے جائے اور صفائی کروا دے۔ صفائی کے معاملے میں وہ بہت ٹچی ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، گلدستہ اٹھا کے قریب کر کے ایک لمبی سانس کھینچی تو اسے گلابوں کی تازگی اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد گلاب کے پھولوں کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی پہ ہر اس چیز کو حرام کر دیا تھا جسے دیکھ کے یا محسوس کر کے خوشی یا سکون محسوس ہو۔
اس نے آہستہ سے گلدستہ واپس اس کی جگہ پہ رکھا۔ گلابوں کی خوشبو سے جلد ہی احساسات تبدیل ہوئے، خواہشات انگڑائی لے کے جاگنے لگی۔ ابھی وہ ان سے فرار کا راستہ سوچ رہا تھا کہ ایک اور امتحان شیشے میں نمودار ہوا۔ ہاتھ میں عبایا تھا میں، بغیر دوپٹے کے، نیوی بلو سوٹ میں، اپنے حسن سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن اور حلال محبت۔ اس کے لیے خود پہ بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اس کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے بھی مغرب ہونے والی تھی اور وہ لوگ ناشتہ کیے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کے نوال کا عبایا جو وہ بیڈ پہ ہی ڈال کے واش روم کی طرف چلی گئی تھی، وہ اٹھا کے اسٹینڈ پہ رکھا اور کچھ بنانے کی غرض سے کچن کا رخ کیا۔ جب وہ ساس میں پاستا ڈال رہا تھا، نوال خاموشی سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آمد وہ فوراً محسوس کر گیا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ چلو، میں پاستا لے کے آ رہا ہوں۔ نوال سر ہلاتے ہوئے مڑ گئی۔ اس کا دل تو چائے پینے کا تھا، مگر وہ چاہ کے بھی کہہ نہیں سکی۔ پھر جلد ہی زارون پاستا لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا تو وہ دونوں اپنی پلیٹوں پہ جھک گئے۔ دونوں اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور پاستے کی خوشبو آہستہ آہستہ ہوا میں گھل رہی تھی۔ دونوں کی نظریں کبھی کبھار ایک دوسرے سے ٹکراتی، لیکن وہ پل بہت مختصر ہوتے اور پھر وہ دوبارہ اپنی دنیا میں کھو جاتے۔ ساس کی بھینی خوشبو، پلیٹوں میں موجود پاستا اور خاموشی، یہ سب مل کر ایک انکہی کہانی سنا رہے تھے۔ دل میں اضطراب اور ذہن میں سوچیں جو لفظوں سے زیادہ طاقتور تھیں۔ فجر پڑھ کر وہ لیٹ گئی تھی کہ اسکول سے فی الحال وہ چھٹیوں پہ تھی۔ کافی دیر سے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیز ہے، مگر کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نوال نے کروٹ لے کے دیکھا تو زارون بیڈ کے دوسرے کونے پہ سو رہا تھا۔ وہ کھسک کے اس کے قریب ہوئی اور آہستہ سے اسے آواز دی، مگر وہاں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ تو اس نے اس دفعہ بولنے کے ساتھ کندھا بھی ہلایا کہ باہر کوئی ہے، کوئی گھوم رہا ہے۔ زارون نے مندی مندی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور جب بولا تو آواز نیند سے بوجھل تھی۔ ارے یار، کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ وہ واپس کروٹ لینے لگا تو نوال نے جلدی سے اس کا کندھا پکڑ کے سیدھا کیا۔ بالکل بھی نہیں، میرا وہم نہیں ہے، میں بہت دیر سے آواز سن رہی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے کمرے کے دروازے سے کوئی چیز ٹکرائی بھی تھی۔ زارون نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ ایک طرف جھکی تھی، سارے بال ایک کندھے پہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جب بولا تو لہجے سے شرارت چھلک رہی تھی۔ ہاں، یہاں کبھی کبھی ایسی آوازیں آتی ہیں۔ نوال کھسک کے اس کے قریب ہوئی۔ زارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے تھوڑا اور قریب کیا اور شرارت اور دلچسپی بھرے لہجے میں بولا، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، دراصل اس جگہ ایک درخت تھا، وہ ہم نے کٹوا دیا تھا۔ سننے میں آیا کہ اس پہ کسی خوبصورت چڑیل کا سایہ تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ پہ دل ہار بیٹھی ہے۔ وہ جو اس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، آخری بات پہ زارون کی آنکھوں میں شرارت ناچتی دیکھ کے اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا تو سرعت سے پیچھے ہوئی۔ اس نے نوال کی کمر پہ اپنی پکڑ مضبوط کی۔ اس کے دل اور دماغ پہ سرور سا چھا رہا تھا۔ پھر بولا تو لہجہ عجیب سا تھا، وہ روبوٹ ہے، صفائی کر رہا ہے۔ رات کو میں ٹائم سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم اٹھیں تو صفائی ہو چکی ہو۔ نوال نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مبہم سا مسکرایا، جیسے اس کی معصوم حیرت اسے اچھی لگی ہو۔ تھوڑا سا اسے خود سے اور قریب کیا۔ میں لاسٹ ٹائم جب ایئرپورٹ گیا تھا تو وہاں میں نے پہلی بار یہ روبوٹ دیکھا تھا۔ یہ گول سی ڈیوائس ہے، ویکیوم کی طرح کام کرتی ہے، ساتھ میں ایک ڈسٹ بن ہے، اس میں جا کے جو بھی گاربیج ہو یہ اس میں خالی کر دیتا ہے۔ وہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا، کیونکہ وہ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا سے دور رہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ چیزیں نشے کی طرح ہوتی ہیں، ان سے جتنا دور رہیں آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زارون نے ایک ہاتھ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ لمس میں احترام تھا۔
اور کوئی بات جو پریشان کر رہی ہو؟ نوال کو اس کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہان دکھا تو وہ نظریں جھکا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی تو زارون نے اس کی کمر پہ اپنی گرفت تھوڑی مضبوط کی تو نوال نے سوالیہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ زارون نے لمبا سانس کھینچ کے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور جب بولا تو لہجہ خمار آلود تھا۔ میں اتنے سال انگلینڈ میں رہا، دنیا گھوما، میرے آگے پیچھے اتنی لڑکیاں گھومتی تھیں، یونی میں تو لڑکیاں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی تھیں کہ انہیں میرے ساتھ صرف ایک رات گزارنی ہے۔ وہاں کا ماحول ایسے ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کا بس نہیں چلتا وہ سیدھا گود میں آ کے بیٹھ جائیں، کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی میرے قریب بیٹھتی، مگر یقین کرو ایک دفعہ بھی میرا دل نہیں کیا کہ میں کسی کے ساتھ رات گزاروں یا ٹائم پاس کروں۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جو مجھے روکتا۔ نوال کی سانسیں ہلکی ہو گئیں اور اس کا روم روم سماعت بن گیا۔ ایک لڑکی جو میری بلڈنگ میں ہی میرے فلیٹ کے سامنے رہتی تھی، ایک رات وہ بہت ڈرنک کر کے آئی، اتنی کہ اس سے اپنے فلیٹ کا لاک نہیں کھل رہا تھا۔ میں کچرے کے شاپرز نیچے رکھنے جا رہا تھا، واپس آیا تو وہ بھی لاک کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی پلیز ہیلپ می، تو میں نے انسانیت کی خاطر اس سے چابی لے کے لاک کھول دیا تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ اندر چلو، میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ میں بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنے فلیٹ میں آیا۔ نوال بے ساختہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اس نے مجھے نامرد ڈکلیئر کر دیا، مگر میرے نزدیک اصل نامرد وہ ہے جو ہر موقع کو استعمال کر لے۔ وہ نوال کے اور قریب ہوا۔ میں نے ویسے ماحول میں خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جیسا ان چند دنوں میں خود کو تمہارے سامنے محسوس کر رہا ہوں، شاید اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم حلال رشتے میں ہیں۔ نوال کے چہرے پہ حیا کی سرخی پھیل گئی، حیا سے اس کی آنکھیں جھک کے رہ گئی تھیں۔ اس نے نوال کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اونچا کیا، پھر بڑے جذب کے عالم میں بولا، وہ میری ہے یہ کہنا عشق نہیں، میں اس کا ہوں کہہ سکو تو عشق کرنا۔ نوال کے دل میں اٹھنے والے سارے سوال، سارے خدشات اس ایک جملے کے آگے بے معنی ہو گئے۔ زارون نے کچھ نہ بول کے بھی سب کچھ بول دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی، مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، یہ فجر کے بعد کی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو دعا کے بعد دل میں اترتی ہے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی پردوں سے چھن کر اندر بکھر رہی تھی، جیسے رات کی ساری تھکن دھل چکی ہو۔ فضا میں عجیب سی پاکیزگی تھی، اور اس پاکیزگی میں دو دلوں کے درمیان بننے والا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ وہ خاموشی کسی سوال کی محتاج نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں اور دل ایک دوسرے کی موجودگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ اس وقت پلیٹ میں کافی سارے کینو لے کے بیٹھی تھی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر گھر پہ ڈالی۔ یہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے والا نہیں تھا، یہاں کوئی اس پہ جملے کسنے والا نہیں تھا۔ یہ چھت اس کی پناہ گاہ تھی۔ یہ یقین کتنا سرشار کرنے والا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار میں اسے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس تھا۔ اسے اس گھر میں رہتے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ اس نے انگلیوں پہ گنا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور یہ 1 مہینہ اسے کسی خواب سے کم نہیں لگا تھا۔ کہ من پسند شخص کے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس بات کا اسے اب پتہ چلا تھا۔ اس نے ان دنوں میں کتنے ڈیزاسٹرز کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ زارون جانتا تھا، کتنی دفعہ کھانا جلایا تھا، کتنی دفعہ ہاتھ جلایا تھا۔ اب زارون باقاعدہ روز اسے 1 گھنٹے کی کوکنگ کلاسز دے رہا تھا۔ شادی کی وجہ سے ایسی مصروفیت ہوئی کہ چند دن کی غیر حاضری نے اس کی کافی میٹنگز اور کافی کام کو پینڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ ان سب کو نمٹاتے اسے آج بابا سے تفصیلی ملاقات کے لیے کافی دن ہو گئے تھے۔
ویسے تو آفس میں ان سے روز ملاقات ہوتی تھی، مگر ایک ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارے کافی دن ہو گئے تھے۔ زارون بڑے موڈ میں بہروز آفندی سے بات کر کے آفس سے نکلا۔ اسے بہروز آفندی نے بتایا تھا کہ وہ 10 سے 15 منٹ میں گھر پہنچنے والے ہیں۔ زارون کا ارادہ انہیں سرپرائز دینے کا تھا، تو اس کی گاڑی اس وقت آفندی ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ہارن دیا تو فوراً سے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ گنگناتا ہوا گاڑی سے نکلا۔ نوال کے ساتھ نے جیسے اس کی نامکمل زندگی اور نامکمل ذات کو ایک دم مکمل کر دیا تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی زندگی کی گزری تلخیوں کو مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے انگ انگ سے سرشاری چھلک رہی تھی۔ اس کے قدم بہروز آفندی کے کمرے کی طرف تھے۔ کمرے میں آ کے کوٹ اتار کے آستینیں فولڈ کرتا وہ ریک میں رکھی کتابوں پہ بھی نظر دوڑا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ مسکراتا ہوا پلٹا، مگر سامنے ناہید بیگم کو دیکھ کے ہونٹ اپنے آپ سکڑ گئے اور چشمے کے پیچھے آنکھوں میں بیک وقت سرد مہری اور بیزاری در آئی۔ ناہید بیگم آ کے اس کے سامنے رک گئی۔ ایسے موقع کے انتظار میں وہ کب سے تھی۔ انہوں نے ٹیرس سے زارون کی گاڑی گھر میں داخل ہوتے دیکھ لی تھی اور وہ بہروز آفندی کے آنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ کسی بھی لحاظ اور مروت کے بغیر سیدھا مدعے کی طرف آئیں۔ تم نے اپنے پاسٹ کے بارے میں نوال کو بتایا ہے؟ زارون کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا 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 کہا آپ نے؟ ناہید بیگم نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور لہجے میں چاشنی بھرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ دیکھو، تم میری بات کو غلط مت سمجھنا، مگر میرا خیال ہے کہ تم نوال کو پہلے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسے پتہ چلے تب تک بہت دیر ہو جائے، پھر پچھتانے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ جان کے وہ تمہاری زندگی میں رہے گی۔ زارون نے اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ انگلی اٹھا کے غصے سے صرف انہیں آپ ہی کہہ سکا۔ اس نے تنفر سے منہ پھیر لیا تھا۔ مائیں ایسی تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے پہلے کبھی احساس نہیں کیا تھا جو وہ اب کرتی۔ اس نے پلٹ کے اپنا کوٹ اتنی زور سے کھینچا کہ کوٹ کے ساتھ اسٹینڈ بھی زمین بوس ہو گیا، اور پھر وہ کمرے اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ بڑی ریش ڈرائیونگ کے ساتھ وہ گھر پہنچا۔ گھر میں داخل ہو کے اپنا کوٹ زور سے لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو نوال بیڈ پہ بیٹھی کینو کھانے میں مصروف تھی۔ دروازے کی آواز پہ گردن گھما کے دیکھا تو دل ایک دم ڈوب کے ابھرا، کیونکہ زارون کے چہرے کے تاثرات بیان سے باہر تھے، مگر پھر بھی اس نے نارمل رہنے کی کوشش کی۔ آئیں، کینو کھائیں گے؟ آگے کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ زارون نے ایک ہاتھ سے اسے بازو سے پکڑا اور کینو کی پلیٹ کے ساتھ ہی اسے کمرے سے باہر کھڑا کیا، مگر ایسی حالت میں بھی اس کی گرفت میں نوال کے لیے نرمی ہی نرمی تھی۔ وہ چاہے کتنے بھی غصے میں ہو، اس عورت پہ شاید وہ کبھی بھی سختی نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے وہ الفاظ ہوں یا عمل۔ نوال پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں، انہوں نے اس کے دل کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پلیٹ کمرے کے پاس ہی زمین پہ رکھ دی، پھر ہینڈل گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اندر موجود انسان سماعت کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا تو پٹا فرش پہ پڑا تھا۔ اس نے چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارون کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیا کرے۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ اسٹڈی روم کی طرف دوڑی۔ گھر کوئی اتنا لمبا چوڑا تو تھا نہیں۔ آدھے گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر اسے ایک چابیوں کا گچھا مل گیا۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ شاید کچھ توڑنے کے لیے باقی نہیں تھا، یا پھر وہ خود تھک گیا تھا۔ پھر تیسری چابی سے دروازے کا لاک کھل گیا۔ نوال کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ کے اس کمرے میں بند کر دی ہو، اور دروازہ کھلتے ہی اسے اوندھے منہ بیڈ پہ صحیح سلامت پڑا دیکھ کے نوال کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ بکھرے سامان پہ نظر ڈالتی، قدم قدم خود کو بچاتی بڑی مشکل سے بیڈ تک پہنچی۔ زارون کے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔
اس کے بکھرے بالوں کو سائڈ پہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ کبھی کبھی الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا آگے ہو کے زارون کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور دوسری طرف زارون کو ایسے لگا جیسے اسے وہ گود میسر آ گئی جس کی کمی اسے بچپن میں بڑی شدت سے ہوتی تھی۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل کے نوال کی گود میں کہیں گم ہو گئے، مگر وہ ان آنسوؤں سے بالکل بے خبر نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود بولے گا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی اپنی زندگی آنکھوں میں بسی ہو۔ کچھ پل ایسے ہی سرکے، پھر زارون نے ہاتھ بڑھا کے اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ نوال کو اس وقت کہیں سے بھی وہ زارون بہروز آفندی نہ لگا، یہ کوئی اور ہی ٹوٹا پھوٹا سا انسان تھا۔ اپنے محبوب کو ایسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا کسی امتحان سے کم تو نہیں ہوتا۔ اس کا دل درد سے بھرنے لگا تھا۔ زارون کی گھٹی گھٹی آواز پہ وہ حال میں آئی، ہم اپنی قیمتی جیولری لاکر میں رکھتے ہیں، پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، مگر اپنے قیمتی ہیرے، اپنی اولاد ہم غیروں کے ہاتھوں میں دے کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو بہت پیسہ کمانا تھا، مگر جس کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بولا، وہ ہمارے گھر میں سالوں سے کام کر رہا تھا، کوئی 20 یا 22 سال کا ہوگا۔ پھر بڑے کرب سے مسکرایا۔ وہ کہتے ہیں نا، نظر میں رہتے ہو مگر نظر نہیں آتے۔ ایک آنکھ سے آنسو نکل کے نوال کے ہاتھ میں گم ہو گیا۔ جس وقت میں اسکول سے آ کے دوپہر میں اپنے کمرے میں جاتا تھا تو وہ نوکر بھی میرے کمرے میں آ جاتا اور وہ حرکتیں کرتا جو بچوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میں کوئی 7 سال کا ہوں گا، اور وہ ہر روز ایک ہی بات بولتا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ مجھے کبھی لگتا تھا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، ہر بچے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بچے کا ہی ایسا کوئی ڈرٹی سیکرٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ 3 سال تک میں یہ سب سہتا رہا، مگر ان 3 سالوں میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے جاتے ہی میں شاور کے نیچے گھنٹوں کھڑا رہتا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی، مگر میں چاہ کے بھی اپنی فیلنگز کسی کو بتا نہیں پاتا تھا۔ پھر 10 سال کی عمر میں نے خودکشی کی کوشش کی، اور یہ عمل بھی میری ماں کو چونکا نہ سکا، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھ سے خودکشی کی وجہ نہیں پوچھی، یا شاید ان کے پاس اتنا سوچنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ ہاں، مگر قسمت نے یہاں تو ساتھ نہیں دیا، مگر ایک کام ضرور اچھا ہوا۔ ہسپتال میں نے ایک پروگرام دیکھا۔ یہ ان بچوں کے لیے تھا جنہیں بچپن میں سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ پھر جب میں چھٹی کے بعد گھر گیا تو جاتے ہی اپنے ماں باپ سے بات کی، تو تمہیں معلوم ہے میری ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ تو بچپن میں بہت سے بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بڑے ہوتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ اور انہیں مجھ سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی۔ انہوں نے خاموشی سے بس اس نوکر کو گھر بدری کے ساتھ شہر بدر بھی کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ کافی تھا۔ اور بابا، وہ بس ماما کے پیچھے رہتے تھے۔ پھر کچھ ہفتوں کے بعد دادا، جو پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھے، میری خودکشی کا سن کے وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے آئے۔ تو میں ان کے سامنے بہت رویا۔ ان کے آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے میرا پورے 3 سال ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے بدلتے رویے، میرے بدلتے موڈ، میرے بدلتے اسکول گریڈز، کچھ بھی میرے ماں باپ کو چونکا نہ سکے۔ میرے نزدیک اس سب میں اگر کوئی قصوروار ہے تو میرے ماں باپ ہیں۔ مجھے ایسی VIP لائف نہیں چاہیے تھی، مجھے شہر کے نمبر 1 اسکول میں نہیں پڑھنا تھا، مجھے بچپن سے اپنی ماں اور اس کی گود چاہیے تھی۔
ایک اچھا یادوں سے بھرا بچپن چاہیے تھا۔ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچپن لوٹ آئے، مگر میرا بچپن میں ہر روز یاد نہیں کرتا، وہ مجھے خود یاد آتا ہے، اور میری ماں کو اس سب میں اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ آج وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ نوال کو سب کچھ بتا دو، ایسا نہ ہو کہ اسے بعد میں پتہ چلے اور پھر بہت دیر ہو جائے۔ انہیں لگتا ہے کہ جب تمہیں یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اس کی آواز غنودگی میں جا رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی دوائی لی تھی یا وہ ذہنی طور پہ تھک گیا تھا۔ نوال کا چہرہ شدت غم سے لال سرخ ہو گیا، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کے تیز دھار چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ اس سب کے سامنے اسے اپنا غم تو بہت چھوٹا لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے گلے سے لگا کے کہے کہ نوال صرف تمہاری ہے اور آخری سانس تک تمہاری رہے گی۔ اگر اس کے ساتھ پاسٹ میں یہ ہوا تھا تو قصور اس کا نہیں تھا، تو وہ کیوں اتنے سالوں سے خود کو سزا دے رہا تھا؟ محبوب تو خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنا ہوتا ہے، اور محبوب کا ساتھ ہی تو مشکل برداشت کرنے کی ہمت میں اضافہ کرتا ہے، اور نوال اس کی پوری مدد کرے گی اس کا ماضی بھلانے میں۔ اس نے گال سے آنسو پونچھ کے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھا۔ یہ ماضی اسے کھا رہا تھا۔ میں صرف تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے اتنے سالوں سے اس محبت میں سانس لی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، جو باتیں پی گیا تھا وہ باتیں کھا گئی اسے۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر نوال کی گود میں تھا، اور نوال کا سر بیڈ کی پشت سے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے ایسے بیٹھی تھی اور بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ زارون نے بہت آہستہ سے اس کی گود میں سے سر اٹھایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے پہ نظر پڑی تو دوپہر کا سارا واقعہ دماغ میں ایک دم تازہ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کے ایک نظر نوال کو دیکھا اور دبے پاؤں پہلے کمرے سے اور پھر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آ کے اوندھے منہ بیڈ پہ پڑ گیا۔ وہ نوال سے یہ باتیں چھپانا نہیں چاہتا تھا، مگر چاہ کے بھی اپنے اندر وہ اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکا۔ دماغ میں ہزاروں وہم اور سوال سر اٹھا رہے تھے۔ نوال سے اب سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آگے وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ اب صرف سوالات ہی تھے جن کے جواب صرف نوال دے سکتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قسمت سائیڈ پہ کھڑی اس پہ ہنس رہی ہو، کہہ رہی ہو کہ زارون بہروز آفندی، تم اسی قابل ہو، تمہاری یہی اوقات ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دراز سے ایک سکون کی گولی نکالی، کچن سے ایک گلاس پانی لے کے نگلی، پھر الماری سے ایک سوٹ لے کے باتھ روم میں گھس گیا۔ واش روم سے شاور لے کے واپس آیا تو دماغ قدرے پرسکون تھا۔ اپنے لیے ایک کپ کافی کا بنا کے ٹیرس پہ چلا آیا۔ شام اپنے پر سمیٹ رہی تھی، پرندے اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھے، اور وہ ان پہ نظریں ٹکائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ مجھے اور کہیں لے چل وسیع، جہاں رات کبھی سوئی نہ ہو، جہاں صبح کسی پہ روئی نہ ہو، جہاں ہجر نے وحشت بوئی نہ ہو، جہاں کوئی چیز کسی کی کھوئی نہ ہو، جہاں لوگ ہوں سارے بیگانے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آج پورے 2 دن ہو گئے تھے وہ غائب تھا، اس کا فون بند تھا۔ سعد سے معلوم کیا، اسے بھی کوئی خبر نہ تھی، مگر اس بات کا نوال کو پورا یقین تھا کہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ زارون کہاں ہے، مگر وہ اسے نہیں بتا رہا تھا۔ نوال نے بہروز آفندی کو بھی فون کر ڈالا۔ ان کے خیال میں تو زارون آفس کے کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کب تک آئے گا، اور وہ اس کی خیر خیریت کا پوچھ رہے تھے۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، وہ خود اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے پھر گم ہو جائے گا۔ اس کو یہ گھر بھی اپنے دل کی طرح خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے اپنے بیگ میں سے اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آج وہ پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ابھی وہ اور بھی بہت کچھ سوچتی کہ فون کی آواز پہ نمبر دیکھے بغیر لپک کے فون کان سے لگایا، مگر آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی۔
وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ عبایا پہن دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ باہر عابد ماموں اس کا گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔